کراچی سے ملک کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر گرفتار، انمول اور پنکی کی عدالت پیشی نے نظام بے نقاب کر دیا۔ پنکی بغیر ہتھکڑی پروٹوکول میں آگے چلتی رہی، پیچھے موجود تفتیشی افسر راستہ بتاتا رہا۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کوکین ڈیلر سے 1 کلو 240 گرام تیار کوکین، 300 گرام کے 15 کیپسولز اور منشیات میں استعمال ہونے والے کیمیکلز برآمد ہوئے۔ ARY نیوز کی خبر کے بعد IG کی متعلقہ تفتیشی افسر و عملے کو معطل کر کے گارڈن ہیڈ کوارٹر ساؤتھ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا پولیس کو کھلا چیلنج۔ پیغام میں کہا، ہم دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، ہم نے پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ انمول اور پنکی نے کہا، آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے، جس دن دماغ سے سوچو گے میری طرح برانڈ بن جاؤ گے۔ مجھے پکڑنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد فون کر کے بتاتے ہیں تمہیں نہیں پکڑ پائے، اکاؤنٹ آپ کو بھیج دیا، 24 گھنٹے سروس آن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا رابطہ۔ شہباز شریف نے ناگزیر سرکاری مصروفیات کے باعث ورلڈ اربن فورم میں شرکت سے معذرت کر لی۔ فورم میں پاکستان کی اعلیٰ سطح نمائندگی ہوگی۔ کراچی پولیس ملزم پر مہربان، عالمی سطح کی فنکار پر توڑتی ہے آسمان۔ کوکین کی ملکہ کو عدالت میں کسی VIP کی طرح لایا گیا۔ انمول اور پنکی ہاتھ جھلاتی کسی مہارانی کی طرح چہل قدمی فرماتی رہی۔ باوردی پولیس اہلکار ملازم کی طرح انہیں راستہ بتاتا رہا۔ دوسری طرف عالمی شہرت یافتہ فنکارہ شیما کرمانی کو کسی دہشت گرد کی طرح گرفتار کیا گیا۔ شیما کرمانی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک عام شہری، فنکار اور انسانی حقوق کی علمبردار ہیں۔ دوسری طرف انمول پنکی لوگوں کے رگوں میں زہر گھولتی اور پھر بھی دھڑلے سے کہتی ہے کہ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ 268 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 163 رنز پر ہمت ہار گئی۔ کپتان شان مسعود اور سعود شکیل دونوں اننگز میں ناکام۔ عبداللہ فضل 66، سلمان آغا 26، اذان اویس 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش نے پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا، سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار پھاٹک کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید، 20 سے زائد زخمی۔ شہید اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل۔ DIG سجاد خان کا کہنا ہے، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں مصروف ہے۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی لکی مروت دھماکے کی مذمت، شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ کہا، دہشت گردوں کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجرمان کا تعین کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جان قربان کر کے دہشت گردی ناکام بنانے والے شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک میں ادا کر دی گئی۔ سول حکام، عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوشحال گڑھ میں شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خودکش حملہ آور کو روکا تو اس نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گرد کو روک کر اپنی جان قربان کرنے والے لیاقت کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ شہید لیاقت قومی استقامت اور حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، لیاقت کی قربانی نے کوہاٹ اور جنڈ کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایسے لیڈر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہیں۔ قومی اتحاد سے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں سے متعلق CBS کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، رپورٹ کے دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی اور حقائق سے متصادم ہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے آئے تھے۔ کچھ طیارے معاون عملہ آئندہ مذاکرات کی توقع میں پاکستان عارضی طور پر موجود رہا۔ پاکستان میں موجود ایرانی طیاروں کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔
ایران سے مذاکرات یا جنگ؟ امریکی صدر آج نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ ایکزیوس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ امریکہ ایران سفارتی ڈیڈ لاک کے باعث مختلف آپشنز پر غور کریں گے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا بھی جائزہ لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکریٹری کہتی ہیں صدر ٹرمپ ایران کے بارے میں کسی بھی فیصلے میں جلدی نہیں کر رہے، تمام آپشنز میز پر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو احمقانہ قرار دے دیا، کہا ایران نے جواب دینے میں 5 دن لگا دیے، حالانکہ یہ کام 20 منٹ کا تھا۔ ایرانی قیادت بے ایمان ہے، بار بار اپنا ذہن بدلتی ہے، سیز فائر لائف سپورٹ پر ہے، ڈاکٹر بتائے گا مریض کے بچنے کا 1% چانس ہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا اب میں ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ پر دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں، وہ احمق سمجھتے ہیں میں تھک جاؤں گا، میرا پلان سادہ ہے، ایران ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ دعویٰ کیا ایرانی مذاکرات کاروں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں ایٹمی ذخیرہ نکالنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے، ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈالے گا، سخت گیر رہنما پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پوسٹ میں لکھا دنیا جان گئی ہے، غلط حکمت عملی، غلط فیصلے ہی غلط نتائج لاتے ہیں، ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے، امریکہ کو حیران کر دیں گے۔ ایران کے جوہری توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کہتے ہیں یورینیم افزودگی کے پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جوہری ٹیکنالوجی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایرانی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران یورینیم کی افزودگی بڑھا سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے سے پھر انکار۔ گزشتہ روز اپنی جماعت لیبر پارٹی سے خطاب میں اہم ترین وزراء اور اپنے ہی درجنوں ارکان نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ آج کابینہ ارکان سے ملاقات میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، قیادت کو چیلنج کرنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، ہمیں حکومت چلانی ہے۔ لیبر رہنما جیریمی کوربن کا کہنا ہے کیئر سٹارمر نے ویلفیئر میں کٹوتی کر کے رقم ہتھیاروں اور جنگ پر خرچ کی۔ سٹارمر حکومت اور اسرائیل کو مسلح کیا اور نسل کشی کا حصہ بنی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسلام آباد میں 15 مئی کو بڑا احتجاج کریں گے، ہڑتال اور پہیہ جام کے آپشنز بھی استعمال کریں گے، عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی اہم شخصیات پر پابندی لگانے پر اتفاق کر لیا۔ فیصلہ رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس میں کیا گیا۔ قبضے میں ملوث 3 افراد اور 4 تنظیموں کے اثاث منجمد اور سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس کہتی ہیں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے ساتھ تجارت محدود کرنے کی تجاویز پر غور جاری ہے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی، 4 فلسطینی شہید۔ یروشلم کے جنوب مشرق میں واقع المشتل میں اسرائیلی بلدیاتی اور فوجی اہلکاروں نے صنعتی تعمیرات گرا دی ہیں۔ اب تک 20 صنعتی اور تجارتی ڈھانچے منہدم کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی لبنان پر 100 سے زیادہ حملے، 6 افراد شہید، 7 زخمی۔ اسرائیلی توپ خانے نے المنصوری اور مجدل زون کے اطراف میں گولہ باری کی۔ عید قربہ کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت جاری۔ لاہور کے شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ، جبکہ بیپاری کہتے ہیں جانور گزشتہ سال کی نسبت سستے فروخت کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا، جی بی اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ لوئر کوہستان جیجال کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند، متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر پریشان۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.83% اضافے سے $107.14 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.11% اضافے سے
$101.12 फी बैरल हो गई। और दुबई में ARY एंड मास डेवलपर्स की जानिब से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर पार्सल स्टेट्स के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेट्स की खिदमत और शराकतदारी को सराहा गया। तकरीब में CEO ARY एंड मास याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मसब अल-जरूनी भी शरीक थे। याकूब इकबाल का कहना था पार्सल स्टेट्स इब्तदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट्स मोहम्मद अली सलेबी ने दुबई के रियल स्टेट सेक्टर में मवाक़े और दोनों कंपनियों के दरमियान ताउन को मुस्बत करार दिया। वनडे के बाद मुख्तसर फॉर्मेट में जीतने की तैयारी। पाक जिम्बाब्वे विमेंस T20 सीरीज आज से शुरू होगी। पहला मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। मुकाबले से पहले गर्ल्स इन ग्रीन ने फोटो शूट भी करवाया।